بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو بیٹا کلمات حسر کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ وہ کلمات اور وہ جملوں کی کیفیت جو حسر کا فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ایک دو ایسی چیزیں ہیں جو حسر کا فائدہ دیتی ہیں، وہ کوئی خاص کلمہ نہیں ہے، وہ صرف جملوں کی بناوٹ سے ہمیں حسر کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ان میں سے دو آپ کل پڑھ چکے، ایک الا استثنائیہ اور دوسری جو ہے انما۔ آج آپ پڑھیں گے بل۔ کیا پڑھیں گے؟ بل۔ لیکن کون سی بل؟ فرماتا ہے الاضرابیت، وہ بل جو اضراب کے لیے آتی ہے۔ اضراب یعنی منہ موڑنا، اضراب یعنی پہلی بات کو چھوڑ کے دوسری بات کو جو ہے انجام دینا۔ میں یہاں سے آپ دونوں گزرے تھے، میں نے کہا مشاہد ادھر آؤ، پھر میں نے کہا بل نسیم، نہیں بھائی مشاہد تم نہیں آؤ بلکہ نسیم آئے۔ بات واضح ہوگی؟ خوب۔ تو اب فرماتے ہیں یہ جو بل اضراب کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے چند اقسام ہیں۔ پہلے تو یہ کہیں کہ اضراب میں دو ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں، پہلے کو مضرب عنہ کہتے ہیں، دوسرے کو مضرب الیہ۔ مضرب عنہ جس سے منہ موڑا گیا، مضرب الیہ جس کی طرف منہ کیا گیا۔ جاء زیدن، بیٹا توجہ کرو، جاء زیدن بل خالد، زید آیا بلکہ خالد آیا۔ اب بل کے ذریعے آپ نے کیا کیا؟ زید سے منہ موڑا اور خالد کی طرف آپ نے توجہ کی، تو اب زید ہو جائے گا مضرب عنہ اور خالد ہو جائے گا مضرب الیہ، ٹھیک ہے۔ فرماتے اضراب میں مضرب عنہ اگر غلطی سے آپ کے منہ پر آ گیا، یعنی آپ کا ارادہ اس کے بولنے کا نہیں تھا، غلطی سے آپ کے منہ پر آ گیا، ٹھیک ہے، غفلت سے آپ کے منہ پر آ گیا، تو یہاں پر بل اضرابیہ حسر کا فائدہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے، بلکہ ایک غلطی کی نشاندہی کرے گی۔ مثلا کبھی کبھی آپ کہتے سائیں آ گیا، کون آ گیا بھائی؟ شہریہ، کیونکہ بلی کو خواب میں چھیچڑے تو طلاب کو بھی ذہن میں کیا ہے؟ شہریہ۔ اچھا بھائی کس کا شہریہ؟ وہ غلطی ہو گئی، شہریہ نہیں، پانی آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے منہ سے جو شہریہ نکلا تھا یہ غلطی سے نکلا تھا، اصل آپ پانی کا کہنا چاہ رہے تھے، ٹھیک۔ تو یہاں پر بل جو ہے حسر کا فائدہ نہیں تھی۔ اور دوسری جو ہے کیا ہے، یہ بل اضرابیہ ما قبل کی تاکید کے لیے آتی ہے، یعنی آپ نے پہلے کو بھی قصد کے ساتھ کہا ہے، دوسرے کو بھی قصد کے ساتھ کہا ہے، لیکن دوسرا کہہ کر آپ پہلے کو باطل نہیں کرنا چاہتے، پہلے سے منہ نہیں موڑنا چاہتے، ٹھیک، تو یہ بھی حسر کا فائدہ نہیں دے گا۔ بس تیسرا قسم رہ گیا جو ہمیں حسر کا فائدہ دیتا ہے، جب آپ نے پہلا ارادے سے کہا، بغیر ارادے کے نہیں، ارادے کے ساتھ کہا، لیکن پھر آپ جو ہے کیا ہے، اب پہلے کو چھوڑ کے پھر دوسرا کہنا چاہتے ہیں۔ جب دوسرا آپ نے کہہ دیا تو اب وہ حکم پہلے والا آپ نے پہلے سے سلب کر دیا، وہ آپ نے کس کے لیے لگا دیا؟ دوسرے کے لیے لگا دیا، تو یہاں پر جو کیا ہے یہ حسر کا فائدہ دے گا۔ بات واضح ہوگی؟ بل کی بحث ختم۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبتدا اور خبر میں ضمیر فصل آ جائے تو یہ بھی حسر پہ دلالت کرتا ہے۔ بیٹا زید قائم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زید کھڑا ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے زید ہوا قائم تو اس کا مطلب یہ کہ صرف اور صرف زید کھڑا ہے، کوئی اور نہیں کھڑا ہوا۔ بات واضح ہوگی؟ صرف اور صرف کون کھڑا ہے؟ زید کھڑا ہے، ٹھیک۔ تیسری چیز آج کے درس کی، ویسے پانچویں چیز فرماتے ہیں کہ اگر مستند الیہ پر الف لام داخل کی جائے تو وہ بھی ہمیں حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ بھائی الف لام کون سا؟ ایک الف لام جنس ہوتا ہے، الف لام استغراق ہوتا ہے، الف لام عہد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الف لام عہد حسر کا فائدہ نہیں دیتا۔ الف لام اگر جو ہے کیا ہے جنس کا ہو یا استغراق کا ہو تو پھر جو ہے کیا ہے وہ استغراق کا حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ ہو پھر چھٹی چیز یا آج کے درس کی چوتھی چیز، وہ کلمہ جس کا حق یہ ہے کہ مؤخر ہونا چاہیے، قانون کے مطابق اسے کیا ہونا چاہیے؟ مؤخر ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو مقدم کرتے ہیں تو مقدم کرنے کی وجہ سے حسر کا فائدہ ہمیں پہنچ جائے گا۔
اب دیکھیں یہ کوئی عادات تو نہیں ہے نا مقدم کرنا مؤخر کرنا، یہ ایک جملے کی کیفیت ہے جو حصر پہ دلالت کرتی ہے. مثلا ایاک نعبد، قاف نعبد کا مفعول ہے، نعبد کا فاعل کون ہے؟ نحن، جو اس میں مستتر ہے اور استتار بھی وجوبی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یوں کہا جا سکتا تھا نعبد کا، بیٹا نعبد فعل، نحن فاعل، کاف مفعول. مفعول کا حق کیا ہے کہ وہ مؤخر ہونا چاہیے. اب وہ چیز جو مؤخر ہونی چاہیے تھی اس کو آپ مقدم کر رہے ہیں تو اس میں حصر کا فائدہ ہو جائے گا. یعنی عبادت مخصوص ہو گئی کس میں؟ تجھ میں. ٹھیک ہے، یہ جو حکم ہے یہ مخصوص ہو گیا کس کے لیے؟ کاف کے لیے. اس کے بعد 4-5 جو کیا ہے وہ تطبیقات آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں بھائی حصر کا فائدہ ملتا ہے اور جہاں بھی حصر کا فائدہ ملے گا تو وہاں پر مفہوم بھی ہوگا. جہاں حصر کا فائدہ ہوگا وہاں مفہوم بھی ہوگا. ایک مثال حدیث میں ملتا ہے خلق اللہ ماء طہورا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا ہے. خلق اللہ الماء، اللہ نے پانی کو پیدا کیا طہوراً پاک. لا ينجسہ شیء، اس پانی کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی الا، سوائے ان موارد کے. یعنی ان موارد میں پانی نجس ہوگا. غیر لونہ، پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، یا طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، یا ریحہ، اس کی جو ہے کیا ہے بو تبدیل ہو جائے. اب یہاں پر دیکھیں پہلے لا آیا اس کے بعد الا آیا. ٹھیک ہے، کلام جو ہے کیا ہے منفی ہے، کلام منفی میں الا بھی آیا ہے تو یہ ہمیں حصر کا فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی تبدیلی آ جائے پانی نجس نہیں ہوگا. پہلے کہا لا ينجس ہو، ٹھیک ہے، پھر کہا یہ چیزیں اسے نجس کریں گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز اسے نجس نہیں کرے گی. بھینس کا گوبر پانی میں گر جائے، بھینس کا گوبر پاک ہے ناپاک؟ گوبر یعنی چھیڑو، پاک ہے ناپاکا؟ پاکا. اس کے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے، کیا پانی نجس ہوگا؟ پانی میں اگر نجاست گرے اور اس کے بعد اس میں تبدیلی آئے تو وہ نجس ہوگا. اب گوبر تو نجس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر پانی میں آپ نے کوئی گھاس پھینک دیا، گھاس کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا، گھاس تو نجس نہیں ہے تو نتیجے میں یہ بھی پانی نجس نہیں ہوگا. بس یہاں استدلال اس طریقے سے کریں گے کہ اللہ حصر پہ دلالت کرتے ہیں اور حصر کا مفہوم یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ وہ نجس نہیں ہوگا. منطق کیا تھا کہ وہ نجس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان 3 کے ذریعے. اس کا مطلب کیا کہ ان 3 کے علاوہ وہ نجس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر دوسری جو ہے کیا ہے جناب، ایک منٹ، دوسری جو ہے کیا ہے تطبیق، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وما امروا، ان لوگوں کو حکم نہیں کیا گیا الا، مگر ایک حکم کیا گیا ہے. وہ کون سا؟ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تاکہ خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار کی کیا کریں بیٹا؟ عبادت کریں. اب اگر آپ نے نیت میں قربتاً اللہ کو بھی مد نظر رکھا اور لوگوں کی ریا بھی مد نظر رکھی تو پھر کیا یہ خلوص والی عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، کیونکہ ریا ہے. ٹھیک، اب سوال یہ کہ یہ عبادت صحیح ہے یا غلط؟ کہتے ہیں عبادت تو وہ صحیح ہے جو خلوص والی ہو، جو خلوص والی نہیں ہے اس کے بارے میں حکم بھی نہیں آیا. امر آیا ہے خلوص والی عبادت کا، غیر خلوص والی عبادت کا امر بھی نہیں آیا. جب امر نہیں ہے تو وہ صحیح بھی نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. بس وما امروا الا، یہ ما اور الا یہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں. جہاں پر بھی یہ کیفیت نہیں ہوگی وہاں پر جو کیا ہے عبادت صحیح نہیں بلکہ عبادت باطل ہوگی. ٹھیک ہے جناب، تیسری تطبیق یہ کہا گیا ہے کہ میت کو فقط کافور کے ساتھ حنوت کرو، فقط کافور کے ساتھ. ٹھیک، حنوت کا مطلب کیا ہے؟ میت کے اعضاء سجدہ پر کافور لگانا. ٹھیک، اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی کافور بھی ایک قسم کی خوشبو ہے، میں کوئی اور خوشبو لگا دیتا ہوں، وہاں ڈیٹول لگا دیتا ہوں. کافور بھی کیڑے مکوڑے کو نزدیک نہیں آنے دیتا. یہ جو ہے کیا ہے جناب، یہ جو میں ابھی چیز مثلا لگا رہا ہوں، ڈیٹول لگا رہا ہوں،
اس کی وجہ سے بھی کیڑے وغیرہ جو کیا میت کے قریب نہیں آئیں گے، دونوں کا فائدہ ایک ہے، لہذا ڈیٹول لگا دو۔ آج کل فشرین دنیا ہو گئی، تو آپ کہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ صرف اور صرف حنوط کے کافر کے ساتھ ہوگا، تو اب غیر کافر والا حنوط صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الاضرابیتو، بیٹا تیسرا ادوات حصر میں سے کلمہ بل اضرابیہ ہے۔ ان الاضراب علی وجوہ، بالتحقیق اضراب کی چند اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا قسم ما کان لاجل ما، وہ اضراب کان جو تھا، بیٹا کان میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو ما کی طرف پلٹ رہی ہے، اور ما سے مراد اضراب ہے۔ لاجل ان المضرب عنہ، بالتحقیق مضرب عنہ یعنی جسے منہ موڑا گیا ہے، انما اوتی بہی، بالتحقیق اسے لایا گیا تھا، غفلتن، غفلت کی وجہ سے، یعنی آپ اسے کہنا نہیں چاہ رہے تھے مشاہد، لیکن آپ کے منہ میں آ گیا۔ او سبق بہی لسانو، سبق کے بعد ہو کی ضمیر ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ اگر یہ نہ ہو تو جملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں سبق بہی لسانو، بیٹا سبق کا فاعل لسان ہے، بہی کی ضمیر جو ہے مضرب عنہ کی طرف جائے گی، لسانہ کی ضمیر متکلم کی طرف جائے گی۔ سبق یعنی منہ پہ آ گیا، زبان پہ آ گیا، یہ مضرب عنہ۔ اب سبق ہو اگر بولیں گے تو یہ ضمیر متکلم کی طرف جائے گی، متکلم کی زبان پہ پہلے آ گیا، ٹھیک ہے، بہی وہ مضرب عنہ، لسان المتکلم، ٹھیک ہے، متکلم کی زبان پہ وہ آ گیا۔ پر یضرب، یضرب نہیں پڑھیں گے کیونکہ مصدر کیا ہے بیٹا؟ اضراب، اضراب باب افعال کا مصدر ہے، تو اس کا جو فعل مضارع ہوگا وہ بھی کیا ہے؟ یکرمو کے وزن پہ ہونا چاہیے۔ اور یضربو، پر یہ شخص منہ موڑتا ہے، بہا بل کے ذریعے، انہو اس مضرب انہو سے، الی ما اس کلمے کی طرف، قصد بیانہ جس کے بیان کا اس نے قصد کیا تھا۔ کما اذا قال، جیسے متکلم کہتا ہے جاءنی زید، میرے پاس آیا زید۔ جناب نسیم صاحب، زید غلطی سے آپ کی زبان پہ آ گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ بل امر، بھائی نہیں زید نہیں آیا بلکہ امر آیا۔ تو یہ جو ہے کیا ہے؟ ہمارے بحث مفہوم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذا التفت، جب وہ متکلم صاحب متوجہ ہوتا ہے، الی ان ما اتی بہ اولا، بالتحقیق کہ وہ لفظ جو یہ پہلے لایا تھا، صدر عنہ غفلتا، یہ غفلت کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلا تھا، فلا تدل علی الحصر، تو یہ بل جو ہے کہ حصر پہ دلالت نہیں کرے گی۔ بے ما وہ اضراب کان لاجل تاکید، جو تاکید کی وجہ سے ہوتا ہے، فیکون ذکر المضرب عنہ، تو یہ جو مضرب عنہ کا ذکر آپ نے کیا ہے، یہ کتوطئۃ، یہ ایک قسم کا تیار ہونا تھا، ایک قسم کا مقدمہ تھا، ایک قسم کا یوں سمجھیں کہ ہم نے بہانہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ توطئہ تمہید دونوں کا ایک ترجمہ ہے، لذکر المضرب الیہ، تاکہ ہم ذکر کر سکیں کس کو؟ مضرب الیہ کو۔ مثلا توجہ، آپ مجلس کی اسٹیج پہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پر آ کے اسٹیج سیکرٹری اعلان کرتا ہے، یہ جو جناب پڑھ چکے مشاہد صاحب تھے، بھائی مشاہد کا تو وہ پہلے نام لے چکے تھے نا، اب یہ بعد والے کے نام لینے کی تیاری کریں، یہ جو پڑھ چکے مشاہد صاحب تھے، اب میں دعوت خطاب دوں گا جناب نسیم عباس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ ایسے ایک قسم کا مقدمہ ہوتا ہے، فلا تدل علی الحصر، تو یہ بل بھی جو ہے حصر پر فائدہ نہیں دے گا۔ فکأنہ اتا، گویا کہ یہ متکلم صاحب لایا ہے مضرب الہ کو ابتدا میں ہی، کا قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قد افلح من تزکا، فلاح پایا، کامیاب ہوا وہ شخص جو متقی ہوا، وذکر رسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر کے پھر اس نے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم حیات دنیا کے بارے میں، تؤثرون کا ترجمہ آپ خود دیکھو بیٹا۔ شاہد مثال یہ ہے کہ بھائی پہلے جو آپ نے یہ کہا قد افلح، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا وذکر، افلح کا فاعل آپ نے ذکر کیا، پھر ذکر کا فاعل ذکر کیا، پھر آپ جو ہے کیا کہتے ہیں بل تؤثرون۔ اب تؤثرون میں بیٹا فاعل کون ہے؟ واو، اور اس کی ضمیر منفصل کیا ہے؟ انتم، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں گویا کہ شروع میں ہی یہ آپ سے خطاب کرنا چاہتا تھا، ان کا تو ایسے میں نے باب مقدمہ ذکر کر دیا۔ جیم ما وہ اضراب، کان فی مقام رد،
رد یعنی جو ٹھکرانے کے مقام میں ہوتی ہے، وہ ابطال اور باطل کرنے کے مقام میں ہوتی ہے۔ کس کو باطل کرتی ہے مشاہد؟ ما جاء اولا، بھائی جو پہلے میں نے لفظ کہا میں اس کو باطل کر رہا ہوں، اس کی حیثیت ختم کر رہا ہوں، فتدل علی الحصر، تو پھر یہ بل کہیں یا یہ اضراب دلالت کرے گا حصر پر۔ قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان کو بیٹا ہوا ہے، رحمان یعنی خدا، خدا کو بیٹا ہوا ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ بیٹا یہ عیسائیوں وغیرہ کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، تو یہ جو آیت میں پہلا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پنج منٹ میں حضرت، یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا عزت والا بندہ ہے۔ اب دیکھیں بل نے آ کے ولد والی بات کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ولد کہنا غلط ہے۔ والمانا بل ہم عباد فقط، بلکہ وہ فقط اور فقط یہ کیا ہے؟ بنتے ہیں۔ و نحوہ ہی قولہ سبحانہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ام یقولون بہ جنۃ، وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ رسول کو جن ہوا ہے، بل جاءہم بالحق، جن ہوا ہے یا پاگل ہوا ہے، نعوذ باللہ، کچھ خبیث ایسے بھی کہتے تھے، بل جاءہم بالحق، بھائی یہ جو ان کی باتیں یہ باطل ہے مشاہد، رسول اکرم حق کے ساتھ ان کے پاس آئے ہیں، وہ اکثرہم للحق کارہون، اور وہ لوگ اکثر حق سے کیا ہے؟ نفرت کرتے ہیں۔ والآیت، بھئی یہ آیت کس بات پر دلالت کرتی ہے مشاہد؟ الحصر ما جاء بہ، کہ حصر کر دے ما اس نظریے کو، جاء بہ جو رسول اکرم لے آئے، فی الحق، بھئی رسول اکرم کا نظریہ کیا ہے؟ حق ہے۔ توسیط ضمیر الفصل بین المبتدا والخبر، ضمیر فصل کو مبتدا اور خبر کے بیچ میں لانا بھی حصر پہ دلالت کرتا ہے، جیسے آپ کا کہنا زید هو القائم، زید ہی کھڑا ہے، یعنی زید کے علاوہ کوئی اور نہیں کھڑا۔ وقول صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، الکافور هو الحنوت، کافور ہی حنوت ہے، یعنی کافور کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ حنوت نہیں کیا جا سکتا۔ تعریف المستند الیہ باللام، مستند الیہ کو لام کے ساتھ معرفہ بنانا، اذا دخلت اللام علی المستند الیہ، جب لام داخل ہو مستند الیہ پر، وکانت، ٹھیک ہے، لام الجنس اور لام الاستغراق، یا وکانت لام الجنس اور لام الاستغراق۔ بیٹا یہ کانت میں ایک ہی کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے پہلے لام کی طرف، اور وہ لام کون سی تھی؟ لام جنس تھی یا لام استغراق؟ دون العہد، لام عہد نہ ہو، فہو یفید الحصر، تو پھر بیٹا یہ جو ہے دخول لام کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ حصر کا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بیٹا تعریف نہیں ہے۔ وَكَقَوْلِكَ، یا جیسے آپ کا قول، الکاتب زید، کاتب فقط زید ہے، یعنی زید کے علاوہ اور کوئی کاتب نہیں ہے۔ وَمِثَالُهُ، یعنی وَمِثْلُهُ، اسی قول کی مثال ہے، الفتح علی، جوان فقط علی ہے، یعنی علی کے علاوہ باقی سب ایسے ہی ہیں۔ تقدیم ما حق و تاخیر، بھائی مقدم کرنا ما اس کلمے کو جس کا حق یہ ہے کہ وہ مؤخر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہونا کا یعنی عربی زبان میں حیاتن، کچھ ایسی جو ہے جملوں کی سیٹنگیں ہیں، غیر الادوات، جو الفاظ نہیں ہیں مشاہد، تدل علی الحصر، تدل کا بیٹا فاعل کون ہے؟ حیات، وہ حیات دلالت کرتی ہیں حصر پر، مثل جیسے تقدیم المفعول علی الفعل، مفعول کو مقدم کرنا کس پر؟ فعل پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کاف بیٹا پہلے میں نعبد کا مفعول ہے، دوسرے میں نستعین کا مفعول ہے، یہ ہم نے مقدم کر دیا تو گویا کہ ہم نے عبادت کو منحصر کر دیا کس میں؟ کا میں، اور مدد کو منحصر کر دیا کس میں؟ کا میں۔ تطبیقاتون، تطبیقات یعنی یہ جو آپ قانون پڑھے ہیں بیٹا ان کو فٹ کریں۔ لو حصل تغیر، اگر حاصل ہو جائے تبدیلی، بے ملاقات نجاست، جب نجاست ملے، لماء القر پانی کے ساتھ، اول جاری یا جاری کے ساتھ، فی غیر صفات ہے ثلاثہ، تبدیلی آئی ہے مشاہد، لیکن ان تین صفتوں والی تبدیلی نہیں آئی، کون سی؟ اللون و طعم و رائحہ، بھائی رنگ میں تبدیلی آئی،
نہ ذائقے میں تبدیلی آئی نہ بو میں تبدیلی آئی، پھر کیا تبدیلی ہے؟ کل حرارت، مثلا پانی گرم ہو گیا، ورقت یا پانی پتلا ہو گیا، والخفت یا پانی کا وزن ہلکا ہو گیا، فہل ینجس الماء اولا، پھر کیا پانی نجس ہوگا یا پانی نجس نہیں ہوگا؟ الظاہر هو الثانی، بھائی ظاہر ہے کہ ہم دوسری بات کے قائل ہو جائیں گے۔ دوسری بات کون سی نسیم صاحب؟ آپ پتہ نہیں کہاں تھے، یعنی وہ نجس نہیں ہوگا بیٹا، کیوں؟ للحصر، اس لیے کہ نجس ہونے کو مشاہد منحصر کر دیا تین چیزوں میں، کہ رنگ، بو، ذائقہ تبدیل ہو، اگر وہ تبدیل ہوگا تو نجس ہوگا، اگر وہ تینوں تبدیل نہیں ہوتے تو پھر نجاست نہیں ہوگی۔ المستفاد من الاستثناء بعد نفی، یہ حصر کا استفادہ کیا جاتا ہے استثناء نفی کے بعد آئی ہے۔ بھئی کہاں پر؟ اعنی، میں نے ارادہ کیا ہے، قولہ، معصوم کے اس قول کا، خلق اللہ الماء طہورا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک خلق کیا ہے، مشاہد، لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز نجس نہیں کرے گی، الا ما، مگر وہ نجاست اس سے جو ہے کیا ہے نجس کرے گی، غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، جو تبدیل کر دے پانی کے رنگ کو، پانی کے ذائقے کو یا پانی کی بو کو۔ پس دیکھیں اس قول معصوم سے ہمیں حصر کا سمجھ میں آیا کہ یہ تین چیزوں کی وجہ سے نجس ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان تین کے علاوہ نجس نہیں ہوگا، یہی تو مفہوم ہے۔ لو ضم الی نیت تقرب، اگر کوئی شخص ملائے بھائی قصد قربت کے ساتھ وضو میں ریاءن، ریاءن بیٹا ضم کا مفعول ہوگا، یعنی جب آپ وضو کر رہے تھے مشاہد تو قصد قربت بھی تھی آپ کی، اور آپ نے کہا چلیں یہ شاگرد بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ قال المرتضی بالصحہ، مرتضی عالم دین کا نام ہے بیٹا، وہ کہتے ہیں یہ وضو صحیح ہے، ما عدم ثواب، البتہ اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، والمشہور هو البطلان، جبکہ مشہور علماء کیا کہتے ہیں یہ وضو باطل ہو جائے گا، لقولہ سبحانہ، بھائی کیوں باطل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، ان لوگوں کو آرڈر نہیں کیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کا آرڈر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا آرڈر نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین، اور وہ اللہ کی عبادت بھی کس کے ساتھ کریں؟ خلوص کے ساتھ کریں۔ والمراد من الدین هو الطاعہ، کہتے ہیں مخلصین لہ الدین یعنی خالص اللہ کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے۔ والحصر، اب یہاں پر مشاہد حصر کیا ہوئی؟ ان کو حکم نہیں مگر خلوص کے ساتھ عبادت کا، اب جہاں ریا ہو وہاں خلوص والی عبادت ہے، جب خلوص والی عبادت نہیں تو پھر اس کا امر ہے، امر بھی نہیں، امر تو خلوص والی عبادت کا ہے، غیر خلوص والی کا امر نہیں، جب خدا کا امر ہی نہیں تو وہ عبادت صحیح کہاں سے، وہ عبادت ہی نہیں ہوگی۔ والحصر قاضٍ، حصر تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا حصر فیصلہ کرتا ہے، بأن العمل الفاقد للاخلاص، بتحقیق وہ عمل جو فاقد ہے، جو کھو بیٹھا ہے اخلاص کو، لم یتعلق به امر، اس کے ساتھ امر خدا کا تعلق نہیں ہے، فکیف یکون صحیحا، پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحیح بھی نہیں ہوگا۔ 3، یجب ان یحنت، واجب ہے کہ حنوت کیا جائے، مساجد المیت، بیٹا مساجد کو میں مرفوع پڑھ رہا ہوں کیونکہ یحنت فعل مجہول ہے، اس کو نائب فاعل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ میت کے 7 اعضاء کا حنوت کیا جائے، بالحنوت، حنوت کے ساتھ، حنوت یعنی کافر، وہ ہوا، یہ حنوت کیا ہے؟ ظاہراً حنوت ہے، حنوت نہیں ہے، وہ ہوا ٹھیک، الطیب، طیب نہیں پڑھنا بیٹا، وہ خوشبو ہے، ٹھیک ہے، المانع، جو رکاوٹ بنتی ہے، ان فساد البدن، میت کے بدن کے خراب ہونے سے، وظاہر الادلہ حصر الحنوت بالکافور، اب یہ چیز میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ حنوت ہے یا حنوت، ظاہراً اب ذہن میں گڑبڑ ہو گئی بھائی، ادلہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنوت کو منحصر کیا گیا ہے کس کے ساتھ میں؟ کافور میں، لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے انما الحنوت بالکافور، بے تحقیق حنوت کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کافور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الکافر هو الحنوت، کافر ہی حنوت ہے بیٹا۔ پہلے جملے میں انما کی وجہ سے حصر کا فائدہ ہوا، دوسرے جملے میں مشاہد کس کی وجہ سے حصر کا فائدہ ہوا؟ بیٹا کون سا ادات حصر ہے؟ جی آپ 6 ادات حصر پڑھا ہے نا، تو کون سا ادات حصر ہے؟
اوئے ہوئے ہوئے بھائی، الکافر مبتدا دوسرے جملے میں بیٹا، الکافر مبتدا حنوت خبر، اس کے بیچ میں یہ جو ضمیر فصل آئی ہے یہ حسر کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو حنوت کرنا ہے تو صرف اور صرف کافور کے ساتھ ہوگا، غیر کافور کے ساتھ حنوت نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ